حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں کیا آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ کارٹونسٹ ان کے توہین آمیز خاکے بناتے ہیں، اہل دانش ان کا احترام ایک عظیم انسان کے طور پر کرتے ہیں، اور 1 ارب سے زیادہ لوگ ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا والیوم 12۔ ابتدائی ذرائع میں کافی تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور راست آدمی تھے جن کی عزت اور وفاداری ایسے لوگ کرتے تھے جو انہی کی طرح دیانتدار اور راست انسان تھے۔ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں، میں نے ہمیشہ دین محمد کو معیار اعلیٰ پر رکھا، جس کی وجہ اس میں سمائی قوت حیات ہے۔ یہ واحد مذہب ہے جو میری نظر میں بدلتی دنیا کے لیے جاذبیت لیے ہوئے ہے، جو ہر دور کے لیے پرکشش ہے۔ میں نے ان کا مطالعہ کیا، وہ عمدہ انسان جو میری نظر میں غیر مسیحی ہونے کے باوجود ضروری ہے کہ ان کو انسانیت کا نجات دہندہ کہا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ان جیسا اگر ایک آدمی جدید دنیا کے اختیارات آمریت سنبھال لے تو اس کے مسائل کو اسی طرح حل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، جو کہ اشد ضروری امن اور خوشی کا ضامن ہو۔ میں نے دین محمد کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی ہے کہ یہ کل کے یورپ کو قابل قبول ہوگا، جس طرح کہ آج کے یورپ میں قابل قبول ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اگر کسی مذہب کو 100 سالوں میں حکومت کرنے کا موقع یورپ کے علاوہ انگلستان پر ملا تو یہ اسلام ہو سکتا ہے۔ وہ اب تک سب سے زیادہ قابل ذکر آدمی تھے جس نے روئے زمین پر قدم رکھا۔ انہوں نے ایک مذہب کی تبلیغ کی، ایک ریاست کی بنیاد رکھی، ایک قوم بنائی، اخلاقی معیار دیے، متعدد سماجی اور سیاسی اصلاحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی تعلیمات پر عمل اور نمائندگی کے لیے ایک طاقتور اور متحرک معاشرہ قائم کیا اور مکمل طور پر دائرہ انسانی سوچ اور رویے میں آنے والے وقتوں کے لیے انقلاب برپا کیا۔ جی ہاں، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ وہ 570 عیسوی میں سرزمین عرب میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں دین حق اسلام یعنی خدائے یکتا کی اطاعت کی تبلیغی مہم کا آغاز کیا اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ 23 سالہ رسالت کے مختصر عرصے میں انہوں نے تمام جزیرہ نما عرب کو مکمل تبدیل کر دیا۔ کفر اور بت پرستی سے خدائے یکتائے برحق کی اطاعت کی طرف، قبائلی جھگڑوں اور جنگوں سے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کی طرف، نشے بازی اور بدکاری سے متانت اور تقوی کی طرف، لاقانونیت اور طوائف الملوکی سے منظم زندگی کی طرف، سراسر دیوالیہ پن سے اخلاقی اقدار اعلیٰ کی طرف۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کی مکمل معاشرتی یا علاقائی تبدیلی کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ تصور کریں، یہ ناقابل یقین عجائبات کا ہونا صرف 2 دہائیوں میں۔ ریو ریگنر اور بوزورتھ اسمتھ کہتے ہیں، وہ سیزر اور پوپ کا پیکر تھے، لیکن وہ پوپ تھے بلا پوپ کی تصنع کے۔ سیزر بغیر روایتی جاہ و جلال، بغیر لشکر کے، بغیر کسی مستقل فوج کے، بغیر محافظ کے، بغیر محل کے، بغیر مقررہ حکومتی مالیہ کے۔ اگر کسی آدمی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اس نے احکامات خدائے برحق کے مطابق حکومت کی تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ان کے پاس تمام قوت تھی بغیر اس کے آلات اور سہارے کے۔ مائیکل ایچ ہارٹ،
جب انہوں نے درجہ بندی کی فہرست میں انہیں اول نمبر پر رکھا تو لکھا، میرا محمد کو دنیا کی سب سے بڑی بااثر افراد کی فہرست میں اول رکھنے کے انتخاب پر کچھ قارئین کو تعجب ہو سکتا ہے اور دوسروں کی طرف سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں واحد آدمی تھے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر نہایت کامیاب رہے۔ نیپولین بوناپارٹ۔ مجھے امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب میں تمام ممالک کے دانش اور تعلیم یافتہ لوگوں کو یکجا کر کے ایک متحدہ حکومت قرآنی اصولوں کی بنیاد پر قائم کر سکوں گا جو صرف سچائی پر مبنی ہیں اور وہی انسانوں کو خوشی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ لامارٹن۔ اگر مقصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور حیران کن نتائج کا معیار اعلیٰ ذہنی استطاعت ہے تو کون آج کے جدید تاریخ میں کسی بھی عظیم انسان کا محمد سے موازنہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ مشہور ترین شخصیات نے صرف ہتھیار، قوانین اور سلطنتوں کو بنایا۔ اگر انہوں نے کسی چیز کی بنیاد ڈالی تو وہ مادی طاقتوں سے زیادہ نہ تھی جو اکثر ان کی نظروں کے سامنے دم توڑ گئی۔ یہ شخص نہ صرف عسکری، قانونی، سلطنتی، عوامی اور شاہی سطح پر تبدیلیاں لایا بلکہ لاکھوں لوگوں میں جو اس وقت کی ایک تہائی آباد دنیا میں تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ رسومات قربانی، دیوتاؤں، مذاہب، نظریات، عقائد اور روحانیت میں تبدیلیاں لایا۔ ان کا فتح میں انداز تحمل، ان کی اولو العزمی جو صرف ایک تصور کے لیے وقف تھی، نہ کہ کسی طرح بھی ایک سلطنت حاصل کرنے کی کوشش، ان کی لامتناہی نمازیں، خدا سے صوفیانہ مکالمات، ان کی موت اور ان کی موت کے بعد کامیابیاں ظاہراً تصدیق ہی نہیں بلکہ ٹھوس توثیق کرتی ہیں ان عوامل کا جنہوں نے ان کو ایک مذہبی عقیدہ بحال کرنے کی قوت عطا کی۔ فلسفی، خطیب، رسول، قانون ساز، مجاہد، فاتح، نظریات، منطقی عقائد کا بحال کنندہ، بغیر شبیہ پرستش عقیدے کا بانی، 20 اراضی اور ایک روحانی سلطنتوں کی بنیاد رکھنے والے وہ ہیں محمد۔ تمام تر معیار جن سے انسانی فضیلت کو پرکھا جا سکتا ہے کے حوالے سے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا کوئی اور انسان ان سے برتر ہے؟ عظیم شخصیات اس دنیا کے حصے میں آئیں، لیکن یہ شخصیات یک طرفہ تھیں جو ایک یا دو شعبوں میں ممتاز ہوئیں، جیسے مذہبی فکر یا عسکری قیادت۔ دنیا کی ان عظیم شخصیات کی زندگی اور تعلیمات وقت کی دھن کے حصار میں ہیں۔ ان کا دور، مقام پیدائش، اسلوب اور روش زندگی، ان کی تعلیمات کی نوعیت اور تفصیل اور ان کی کامیابی یا ناکامی کے معیار کے بارے میں اتنی زیادہ قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں کہ نوع انسانی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ان کی زندگی اور تعلیمات کا اثر نو درست جائزہ لے سکے۔ پروفیسر ہرگرونے۔ انجمن اقوام جو پیغمبر اسلام نے بین الاقوامی یکجہتی اور انسانی بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی ایسی عالمگیر بنیادوں پر قائم کی کہ وہ دوسری اقوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کے متوازی نمونہ نہیں دکھا سکتی جو اسلام نے انجمن اقوام کے نظریے کو ممکن بنانے میں پیش کیا۔ ایڈورڈ گبن اور سائمن اوکلے کہتے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، ایک سادہ اور پراٹل اسلامی پیشکش ہے۔ الوہیت کے ذہنی تصور کو کسی بھی مرئی بت نے حقیر نہیں جانا۔ ان کی شان رسالت کبھی بھی انسانی فضائل کے معیار کے برخلاف رہی، اور ان کے قوانین زندگی نے جذبہ تشکر کو دائرۂ عقل اور مذہب میں رکھا۔ تھامس کارلائل اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں
لکھتے ہیں جھوٹ پر مبنی مواد مغربی بہتان جس بد نیتی اور سرگرمی سے اس آدمی یعنی محمد کے گرد پھیلایا گیا وہ خود ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ کس طرح فرد واحد نے اکیلے جنگوں میں الجھے قبائل اور منتشر بدوؤں کو ایک منظم اور طاقتور قوم 2 دہائیوں سے کم عرصے میں بنا سکتا ہے، ایک خاموش تباہ عظیم انسان جو نہیں ہو سکتا مگر مستعد، اس نے دنیا کو منور کرنا تھا۔ خالق کائنات کا یہی حکم تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش ایک انسان ہی تھے، لیکن وہ ایک مقدس مہم سے ہمکنار تھے جو کہ بنی نوع انسان کو صرف ایک حقیقی خدا کی اطاعت پر متحد کرنا اور احکامات خداوندی کے مطابق کامل اور راست زندگی گزارنے کا راستہ دکھانا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا خادم اور رسول کہتے اور حقیقتاً ان کا ہر عمل اسی اعلان کے تابع تھا۔ دنیا ایسے لوگوں کو الوہیت سے جوڑنے میں عار محسوس نہیں کرتی جن کی زندگی اور مہمات روایتی داستانوں میں گم ہیں۔ تاریخی طور پر ان دیو مالائی ہستیوں نے جو حاصل کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاصل کردہ کے ذرے کے برابر بھی نہیں، اور ان کی تمام جدوجہد کا صرف ایک مقصد تھا، بنی نوع انسان کا اتحاد برائے خدائے یکتا کی عبادت اخلاقی فضیلت کی بنیاد پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سوچ اور کردار سازی کے ایسے مختلف شعبوں میں بڑے کام سر انجام دیے جن کی آب و تاب انسانی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کی نجی زندگی کی مکمل تفصیل اور عوامی کلمات کو درستگی سے قلم بند کیا گیا جو آج تک ایمانداری سے محفوظ ہیں۔ ان قلم کردہ دستاویزات کی صداقت کی تصدیق نہ صرف مخلص پیروکار کرتے ہیں بلکہ ان کے متعصب ناقدین بھی۔ مہاتما گاندھی اپنی کتاب ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں، میں اس کے متعلق اعلیٰ ترین معلومات جاننا چاہتا تھا جو آج بغیر نزاع کے لاکھوں بنی نوع انسانوں پر اثر رکھتا ہے۔ میں حد درجہ قائل ہوا کہ یہ تلوار نہ تھی جس نے اسلام کو اس دور کے طرز زندگی میں کامیابی دلوائی، بلکہ یہ پیغمبر کی بے لوچ سادگی، مکمل انکساری، امانت داری، جرت، بے خوفی، خدا پر مکمل بھروسہ اور اپنے مقصد میں اعتمادی تھی۔ سروجنی نائیڈو ہندوستان کی مشہور شاعرہ کہتی ہیں، یہ پہلا مذہب تھا جس نے جمہوریت کی تبلیغ پر عمل کیا، کیونکہ مسجد میں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور نمازی جمع ہو جاتے ہیں تو اسلامی جمہوریت کا اظہار دن میں 5 مرتبہ ٹھوس عمل سے ہوتا ہے، جب عام آدمی اور بادشاہ ایک ساتھ صف میں جھک کر اعلان کرتے ہیں کہ خدا ہی عظیم ہے۔ اینی بیزان ان دا لائف آف ٹیچنگ آف محمد کہتی ہیں، یہ کسی کے لیے ناممکن ہے جو سرزمین عرب کے عظیم پیغمبر کی زندگی اور کردار کا مطالعہ کرے اور اس قوی پیغمبر کے لیے احترام کے سوا کچھ اور محسوس کرے جو العظیم ہستی کی طرف سے برتر پیغمبر تھے۔ اگرچہ جو پیش خدمت ہے اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جس سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں، لیکن جب بھی میں انہیں دوبارہ پڑھتی ہوں تو اس اعلیٰ ترین عربی معلم کے لیے نئے احترامانہ احساس سے روشناس ہوتی ہوں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق معلومات اور ان کی تعلیمات ذرا برابر ضائع ہوئے، کسی رد و بدل یا تحریف کے موجود ہیں، اور بنی نوع انسان کی بہت سی برائیوں کے تدارک کے لیے وہی لافانی امید ہیں جو آپ کی حیات میں تھی۔ یہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کا ہی نہیں
بلکہ یہ ناگزیر فیصلہ تنقیدی اور غیر جانبدارانہ تاریخ کے زیر اثر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم تھے، ایک سماجی مصلح، ایک اخلاقی رہنما، ایک عظیم انتظامی قوت، ایک وفادار دوست، ایک اچھا ساتھی، ایک باوفا شوہر، ایک شفیق باپ۔ تمام خصوصیات یکجاں تھیں۔ زندگی کے ان مختلف شعبوں میں کوئی دوسرا آدمی ان سے سبقت یا برابری کبھی نہ کر سکا، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے لوث شخصیت تھی جس نے ناقابل یقین کامرانیاں حاصل کیں۔ لین پول اسپیچز اینڈ ٹیبل ٹاک آف پروفٹ میں لکھتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو ان کی امان میں تھے سب سے زیادہ باوفا محافظ تھے۔ ان کا انداز کلام بے حد شیریں اور دل پذیر تھا، جو انہیں دیکھتے جذبہ تعظیم سے لبریز ہو جاتے، جو ان کے قریب آتے ان سے محبت کرتے، جو ان کا ذکر کرتے کہتے ہم نے اس سے پہلے یا بعد ان جیسا کبھی نہ دیکھا۔ وہ حد درجہ کم گو تھے، لیکن جب وہ کلام کرتے تو پرزور الفاظ کے ساتھ، اور ان کا کہا کوئی نہیں بھول پاتا۔ واشنگٹن ارونگ کہتے ہیں ان کی عسکری کامیابیوں میں نہ کوئی فخر، غرور، شان و شوکت کی جھلک نظر آتی، جن کا اظہار اس وقت ملتا اگر وہ ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی۔ ان کے عظیم ترین دور حکومت میں اپنے طور طریقوں اور نمائی میں وہی سادگی برقرار رکھی جیسی کہ مصائب کے دنوں میں۔ ایک بڑی ریاست پر اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود وہ برا مناتے اگر ان کی کسی کمرے میں آمد پر کوئی غیر معمولی احترام کا اظہار کیا جاتا۔ پروفیسر جولز میسرمن کہتے ہیں، پیسٹر اور سالک جیسے لوگ پہلے درجے کے رہنما ہیں۔ ایک طرف گاندھی اور کنفیوشس اور دوسری طرف الیگزینڈر، سیزر اور ہٹلر دوسرے یا شاید تیسرے درجے کے رہنما ہیں۔ یسوع اور بدھا صرف تیسرے درجے میں آتے ہیں۔ شاید ہر زمانے کے عظیم ترین رہنما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن میں تینوں عناصر یکجا موجود تھے۔ کچھ نچلی سطح پر موسیٰ نے بھی یہی کیا۔ پیغمبر محمد کو امریکہ کی عدالت عظمیٰ نے دنیا میں سب سے بڑی قانون فراہم کرنے والی شخصیت کے طور پر خراج عقیدت 1935 میں پیش کیا۔ بحیثیت ایک صاحب عقل اور فکر انسان کے، کم از کم آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آیا یہ غیر معمولی اور انقلابی بیانات واقعی سچے ہیں؟ اور فرض کریں کہ یہ واقعی سچائی پر مبنی ہیں، اور اگر آپ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف نہیں اور نہ آپ نے ان کے متعلق سنا، تو کیا یہ وقت نہیں کہ آپ اس زبردست چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ان کو جاننے کی کوشش کریں؟ اس میں کوئی لاگت نہیں آئے گی، لیکن شاید یہ ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو، ایک مسلمان کے لیے بھی۔